کہ شجرہ کربلا میں میرے آقا حسین سے ملتا ہے. ہم سمجھ گئے اب یہ دبیں گے نہیں, اب یہ چھپیں گے نہیں, قدم ڈگمگائیں گے نہیں, اب قدم آگے بڑھائیں گے. اور حال کیا ہوا, ملک کی آزادی میں حصہ لیا, انگریزوں نے غدار کہا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا سنا دی. اللہ اکبر, پھانسی کی سزا سنائی. مراد آباد کے چوراہے پر رمضان کے مہینے میں گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد انگریزوں نے کہا دستور یہ ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. جوانوں, اب تمہارے سننے کی بات آئی, جوان کیسے ہوتے ہیں؟ آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھنا, ہمارے گھر میں شادی آتی ہے تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, ہمارے گھر میں ولیمہ ہو تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, ہمارے گھر میں عقیقہ ہو تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, جب مال و دولت میرا رب نواز دے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. اور ایک عاشق صادق, ایک سچے عاشق رسول کی شان کیا ہوتی ہے. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, کہا آخری خواہش کیا ہے, آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آخری خواہش یہ ہے میں حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. آخری خواہش کیا ہے؟ حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. غور کرو, غور کرو, کفایت علی کافی کو پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, مگر یاد دنیا نہیں آئی, رسول اللہ آئے ہیں. یاد کون آیا ہے؟ پھانسی کا پھندا گلے میں ہے مگر امام الانبیاء یاد آئے ہیں. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, جانے کائنات یاد آئے ہیں. جوان کیسے ہوتے تھے؟ میں ایک نام بتاؤں. آج عالم یہ ہے, ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے علاقوں میں آپ نظر دوڑائیے, ایک اہم چیز کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں. جو قوم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتی ہے, اور آسان کر دوں, جس قوم کے جوان شراب و شباب کے عادی ہو جاتے ہیں نا, ان کی ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ پھر کبھی بھی اپنے رسول کی ناموس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا میرے آقا کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی؟ کیا رسول اللہ کی ناموس پر شبخون مارنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ مجھے بتائیے کتنے لوگ تھے کھڑے ہونے والے؟ کیا ہمارے ہاں جوان نہیں ہیں؟ جوان ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جوان ہمارے پاس ہیں. کچھ کھڑے نہیں ہوئے اور کچھ کھڑے ہونا چاہتے تھے, جنہیں قوم کے دلالوں نے بٹھا دیا اور کہا تمہارا نام آ جائے گا. میں کہتا ہوں ایک بار نہیں, 1000 بار بھی نام آ جائے ناموس رسالت پر, پھر بھی وہی کہیں گے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے. ہمارے جوان کھڑے نہیں ہوئے. کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ڈر تھا اس بات کا ہمارا نام آ جائے گا. آپ جانتے ہیں یہ جو ہمت آپ کی جواب دے گئی, یہ جو حوصلہ آپ کا جواب دے گیا, یہ حوصلہ اور ہمت جواب انسان کی تبھی دیتی ہے جب وہ شراب اور زنا کا عادی ہو جائے. جب وہ ان دو گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے, اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے. اپنے لیے تو اپنے لیے, اپنے رسول کے لیے بھی کھڑی ہونے کی ہمت اور جرت نہ کر سکا. ہم دیکھ رہے ہیں اتنے زمانے میں کتنے لوگ آئے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے. بلکہ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر 1 سال کا زمانہ گزرا ہے, وقف بل کا مسئلہ آیا, اور جب وقف بل کا مسئلہ آیا اس وقت میں ایک گستاخ نے نکل کے کہا تھا اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو مٹا دوں گا. وہ ظالم جو ہر بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ایک بار پھر اس نے نکل کے کہا اگر مجھے موقع مل جائے, اگر مجھے موقع مل جائے تو میں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا. جب یہ جملے میرے کانوں تک پہنچے ہنسی آ گئی اور میں نے اپنے انداز میں کہا تھا ظالم تو کہتا ہے تجھے موقع مل جائے پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دے گا. ارے یہ کوئی نیا دور نہیں ہے, 1400 سال کے زمانے میں کتنی بار یہ کوشش کی گئی ہے اسلام کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والے. پوچھ اپنے باپ ابو جہل سے, یہ خواب تیرے باپ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا, مگر بات اتنی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. لوگ گھبرانے لگے, حضرت کیا ہوگا, کیا ہوگا, میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, کیا کریں؟ میں نے کہا جوانوں اب بس ایک کام کرو,
میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے جتنے بھی ہیں کسی اچھی جگہ لے جا کے ان کا ڈی این اے کراؤ. کیا کرو؟ کسی اچھی جگہ لے جا کے ڈی این اے کراؤ. جب رپورٹ آئے گی تو واضح ہو جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں. واضح ہو جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں. میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. میرے محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھنا بریلی شریف سے آواز آئی تھی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجل کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ناموس رسالت کا جب وقت آیا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا حضرت کیا بات ہے، ڈر نہیں ہے آپ کو؟ اتنا کھل کے بولتے ہیں آپ، ڈر نہیں ہے آپ کو؟ شادی نہیں ہوئی آپ کی، بیوی بچے نہیں ہیں آپ کے پیچھے، ڈر نہیں لگتا؟ ایسا لگتا ہے بہت بیک گراؤنڈ مضبوط ہے آپ کا، کھل کے بولتے ہیں. میں نے کہا بتا دوں گا میرا بیک گراؤنڈ تو کلیجہ دہل جائے گا آپ کا. میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دبتے نہیں ہیں. ہمارے بیک گراؤنڈ کا لیول یہ ہے ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو. پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم بول رہے ہیں فیضان غوث اعظم کا ہے، ہم بول رہے ہیں فیضان مخدوم سمنا کا ہے، ہم بول رہے ہیں فیضان غریب نواز کا ہے، ہم بول رہے ہیں فیضان صابر علاء الدین کلیری کا ہے. جو رسول اللہ کے نائبین کے غلام ہوتے ہیں وہی زمانے کے امام ہوتے ہیں. بے شک اپنے دل میں حضور کی محبت کی شمع روشن کریں. غلام بنے غلام، جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں. گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، برائی سے رشتہ توڑ دیں، سمجھیں جوانی کیسی ہوتی ہے. اور اگر اور سننا چاہتے ہیں تو چند جملے اور سنیے، جوان کیسے ہوتے ہیں اور جوانیاں کیسی ہوتی ہیں. اسی ملک کی آزادی میں ایک بہت بڑا نام ہے اور تعلق آپ کے علاقے سے ہی ہے، علامہ سید کفایت علی کافی. کون؟ سید کفایت علی کافی. آپ جانتے ہیں جب کوئی بے باک ہو، جب کوئی نڈر ہو تو انسان یہ ضرور سوچتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے. جب ہم نے سید کفایت علی کافی علیہ الرحمہ کا بیک گراؤنڈ چیک کیا تو ان کے شجرے میں غور کر کے پتا چلا کہ شجرہ کربلا میں میرے آقا حسین سے ملتا ہے. ہم سمجھ گئے اب یہ دبیں گے نہیں، اب یہ چھپیں گے نہیں، قدم ڈگمگائیں گے نہیں، اب قدم آگے بڑھائیں گے. اور حال کیا ہوا، ملک کی آزادی میں حصہ لیا، انگریزوں نے غدار کہا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا سنا دی. اللہ اکبر، پھانسی کی سزا سنائی مراد آباد کے چوراہے پر رمضان کے مہینے میں. گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد انگریزوں نے کہا دستور یہ ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. جوانوں اب تمہارے سننے کی بات آئی، جوان کیسے ہوتے ہیں، آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھنا ہمارے گھر میں شادی آتی ہے تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، ہمارے گھر میں ولیمہ ہو تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، ہمارے گھر میں عقیقہ ہو تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، جب مال و دولت میرا رب نواز دے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. اور ایک عاشق صادق، ایک سچے عاشق رسول کی شان کیا ہوتی ہے. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے، کہا آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے، تو کہتے ہیں آخری خواہش یہ ہے میں حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. آخری خواہش کیا ہے، حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. غور کرو، غور کرو. کفایت علی کافی کو پھانسی کا پھندا گلے میں ہے مگر یاد دنیا نہیں آئی، رسول اللہ آئے ہیں. یاد کون آیا ہے؟ پھانسی کا پھندا گلے میں ہے مگر امام الانبیاء یاد آئے ہیں. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے جانے کائنات یاد آئے ہیں. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے دونوں جہاں کے مالک و مختار یاد آئے ہیں. کعبہ
बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है? फांसी का फंदा गले में है, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर किफायत अली काफी ने ललकार के कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, ये चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आशिक ऐसे होते हैं, जवान ऐसे होते हैं, नाम मोहम्मद में मरने मिटने वाले ऐसे होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता नहीं है आप कहां खड़े हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत की शमा रोशन। हमारे हाथ सलामत थे, हमारे पैर सलामत थे, हमारी जबान सलामत थी, हम खामोशी से हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करते रहे, हम दूर से तमाशाई बने देखते रहे, हाथ पैर सलामत थे। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल करे उस मर्द कलंदर पर, व्हील चेयर पे बैठने वाला। कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर। उसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आशिक बनो तो सही। और आपको एक बात और मजे की बताऊं, बहुत लज्जत आएगी आपको इंशाअल्लाह। हमारे उस्ताद गिरामी जलवगर हैं, जहां तक मैंने समझा उर्दू में जब हम कहते हैं उन्हें तो समझ में आता है कि ये इशारा है दूर वालों के लिए, और जब कहते हैं इन्हें तो समझ में आता है कि ये इशारा है करीब वालों के लिए। जब इब्तिदा की उस मर्द कलंदर ने, दुनिया जिसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, जब उन्होंने आगाज किया तो क्या कहा? उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। ये हुजूर की पहरेदारी, नामूस रिसालत की पहरेदारी करते रहे। और जब उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क, उनकी दीवानगी जब यार की चौखट पर कबूल कर ली गई, तो फैजाबाद के धरने से लेकर मदीना तैयबा तक बीच में जितने पर्दे थे हटा दिए गए। जब यार का चेहरा सामने हुआ तो देख के इशारा करके कहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जानो दिल हो शोखरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवान जवान ऐसे होते हैं कि इस मुल्क की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान को तकलीफ नहीं दी गई, मारा नहीं गया, सताया नहीं गया, उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता इस्त्री नहीं लगाई गई, जिस्म जलाया नहीं गया। अल्लाह अकबर। उनसे कहा जाता था अंग्रेजों का साथ छोड़ दो। अशफाकुल्लाह खान मुस्कुरा के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहादुर शाह जफर के सामने रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर पेश किए गए। अंग्रेजों ने कहा था दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये बोली किसकी थी? ये जवानों की बोली थी। जवान जब सीधे खड़े हो जाएं, जवान कोई मिशन बना ले। मैं और बताऊं आपको, चंद जुमले और सुन के जाइए। स्पेन की सरजमीन पर कलमा पढ़ने वालों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत की। 8 साल नहीं, 800 साल।